بچوں السلام علیکم۔ آج میں آپ کو روزے کے بارے میں کچھ بتاؤں گی، اور روزہ اور روح کے بارے میں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا سا ایک جسم دیا ہوا ہے، لیکن یہ جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے، تو اس لیے اس کو غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو غذا کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم جو پوری کرتے ہیں وہ بھی مٹی سے ہی نکلتا ہے، یعنی ہر غذا مٹی سے ہی نکلتی ہے جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جسم کی صفائی نہ کریں تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے جسم کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کھائیں نہیں تو بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم میں ایک روح ڈالی ہوئی ہے وہ زمین سے نہیں آئی ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ اب باقی ضروریات زندگی تو ہم ساری کی ساری جسم کی جو ہیں وہ مٹی سے پوری کرتے ہیں، یعنی دنیا سے ہی، اور پھر جسم ہمارا مٹی کے اندر ہی رہ جاتا ہے، اور ہماری روح جو ہے اس نے جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور پتہ ہے جب ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یا جب ہم گندے رہتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم گندے کام کرتے ہیں تو ہماری روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ جب ہماری روح کو خوراک نہیں ملتی تو وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے، پھر روح کا دل ہی نہیں چاہتا کوئی کام اچھا کام کرنے کو، پھر وہ ایسے کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کی خوراک جو ہے وہ آسمان سے نازل کی، جیسے قرآن پاک نازل کیا اور قرآن پاک کے احکامات بتائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن پاک نازل کیا، اور دوسرا روزہ جو ہے یہ تو روح کی بہت ہی زبردست غذا ہے۔ جس نے بھی اپنی روح کی صفائی کرنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم سارا دن، ایک تو ہم مطلب صبح سے لے کے شام تک کچھ کھائیں نہیں، دوسری بات یہ کہ کھانے کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو روزے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جیسے یہ کہ ہم نے جب روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ کوئی بھی گندا کام کرے۔ جیسے کہ ہماری زبان ہے، تو ہماری زبان کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم نے جھوٹ بول لیا روزہ رکھ کے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم لوگوں نے سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہو یا نہیں رہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں اپنے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کے کو روزہ ہی رکھوانا ہے۔ جیسے ہم نے کام برے نہیں کرنے، جیسے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، جیسے ہم نے لڑائیاں نہیں کرنی، اسی طرح سے ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم نے غلط چیزیں نہیں دیکھنی، اور اس طرح سے ساری چیزوں کا جب تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے ہمارا روزہ نہیں قبول ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ہمیں مسلمانوں کو ہی روزے نہیں دیے، بلکہ تقریباً ہر قوم کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، تاکہ ان کی روحیں جو ہیں وہ تازہ رہیں، غذا ان کو ملتی رہیں، پاک صاف رہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں تو صاف ستھری روح جائے۔ پتہ ہے جو گندی روح ہوتی ہے، بیمار روح ہوتی ہے، پھر نہ تو اس سے چلا جائے گا، جیسے ہمارا جسم جب بیمار ہوتا ہے تو ہم بستر میں چلے جاتے ہیں، ایسے جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر بندے کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر بندہ سارا دن ایسے ہی گندے کام ہی کرتا رہتا ہے، یا تو ہم گندی فلمیں دیکھیں گے، یا ہم لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے چیزوں کے لیے ایک روزہ بنایا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ ہمارے روح کو بہت زیادہ پاک صاف کرتا ہے، لیکن کچھ روزے ایسے بھی ہیں، یہ تو رمضان کے روزے ہیں نا جو فرض کیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں جو ایز اے پینلٹی یا کفارے کے طور پر ادا کیے جاتے ہیں۔ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، کوئی قسم توڑتے ہیں تو پھر 3 روزے رکھو،
جب ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اگر قربانی نہیں ہے، قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر ہم نے 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں، 7 ادھر اور 3 ادھر آ کے۔ اسی طرح سے ہم کوئی بھی غلط کام کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ وہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، تاکہ اب ان کی روح صاف ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ایک روزہ رکھتے ہیں رمضان کا فرضی روزہ، پھر ہم اگر اس کو توڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور 60 روزے اس طرح سے کہ بیچ میں کوئی بھی گیپ نہیں دینا ہوتا، پھر ہماری روح پاک ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یا بچہ روزہ رکھتا ہے اور اس کے سارے احکامات بھی پورے کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو جنت ہے نا اس کے گیٹس بنائے ہوئے ہیں، 8 گیٹس ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ تو اونلی روزہ داروں کے لیے، اس کا نام ہے باب الریان۔ آپ نے جو روزہ دار ہوں گے اور جس نے سارے احکامات کے ساتھ روزہ رکھا، تو وہ تو بھاگ کے چلے جائیں، جیسے مرضی چلے جائیں، انہیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ انٹر ہوں گے تو جو اینجلز ہیں وہ ان کو سلام کہیں گے، اور بہت ہیپی ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر سے تو ان کی روح اتنی صاف ستھری ہوگی، ان کے اندر سے تو خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ تو بچوں، ہمیں اس رمضان میں بھلا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو بھی روزے رکھنے ہیں، اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، تو پھر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے کام کرنے ہیں، جیسے قرآن پاک پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، برائی سے رکنا ہے، دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرنی ہے، اور اپنا ہیلپ کرنی ہے، نیڈی پیپل کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی۔ اور اگر آپ کسی کو کا روزہ افطار کرواتے ہیں، روزے کی مطلب افطاری میں ہیلپ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کی روح جو ہے وہ صاف ستھری ہو جائے گی۔ بچوں، آج کا میرا خیال ہے اتنا ہی رکھتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں بچوں کے روزے کے بارے میں بتاؤں گی، اور کیا کرنا چاہیے اس چیز کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو اچھا بچوں، آج کے لیے پھر اتنا ہی، اللہ حافظ۔